السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ولاگ ہے نیو یارک سٹی کا، اور مزے کی بات یہ کہ دن میں بھی خوبصورت مناظر دکھاؤں گی اور رات میں بھی۔ صبح صبح ناشتے کے لیے میں نے ایگ بنا لیے، اور ساتھ ہی ہم نے نان جو کلچے تھے وہ بھی بنا لیے۔ چلے جی، بس ناشتہ تو ہم نے کر لیا، بیگ پیک بھی کر لیے۔ سچی بیگ ایسے بھاری لگ رہے تھے، بس اگر یہ بیگ اور میں 5 منٹ اٹھاتی تو مجھے بھی جم کی ممبرشپ کوئی بھی نہیں نہ لینی پڑتی، اور اگر ہوتی تو میں کینسل کر دیتی۔ نکل پڑے اپنی سفر کی اور پہلا سٹاپ تھا ہمارا پیٹرسن میں۔ بس وہاں پہنچنے میں جی ایسے پیٹ میں ایسے وہ کہتے ہیں نا، چوہے اچھل رہے تھے۔ یہاں پہ بھی بچوں کو ایک ہی سوال آیا، ماما ہم برگر کھائیں گے، ہم نے برگر کھانا ہے۔ میں نے کہا بیٹا آج برگر کی چھٹی ہو گئی، آج ہم کھائیں گے عربی کھانا۔ سب انہوں نے سامنے فریش بنا کے دیا۔ یہ دیکھیں یہاں پہ فروٹ سویٹ، بس جی اب رہا نہیں جا رہا تھا، خوشبو نے تو ایسے تباہی مچا دی۔ سب سے پہلے انہوں نے ہمیں ہمس دیا، گارلک پیسٹ دی، یہ سلاد اور یہ جتنے بھی اچار چور تھے سب دیے ہمس کے ساتھ گرم گرم، اور میرے سے تو رہا ہی نہ گیا۔ میں نے تو بس پکڑی روٹی ہمس اور شروع ہو گئی۔ انہی چیزوں کے ساتھ ہی بڑا مزہ آیا۔ بعد میں ہم نے باربیکیو منگائی، گرل چاپ سب کچھ منگایا، چکن فکن، اور فل انجوائے کر کے پھر جی سامنے آ گئی مٹھائی۔ میٹھے میں بچوں کو چاہیے تھے دبئی چاکلیٹ کے پین کیک۔ خیر اینڈ آف اینڈ قہوہ بھی پی لیا، کچھ ہضم ہو جائے۔ یہاں پہ سامنے سٹور پہ میں آئی، بچوں کے لیے یہاں سے دبئی چاکلیٹ پین کیک بنوائے۔ اس میں انہوں نے وافل ڈالے اور سارے سیرپ ڈالے، پستاشیو چاکلیٹ فروٹ، اور بعد میں اوپر یہ ٹاپنگ کر کے نٹس ڈالے گرما گرم۔ میکائل نے کھانا بالکل نہیں کھایا تھا، اور یہ سارا میکائل کھا گیا۔ چلے جی کھانا ڈن، نکلے نیو یارک کی سائٹ۔ لو جی دیکھ لو جہاز جاتے ہوئے۔ میں نے کہا میں اپنی آڈینس کے لیے جو مجھے اتنی دور سے دیکھتے ہیں آج ان کے لیے ویڈیو بناتی ہوں۔ چلے میں جب تک فیری تک پہنچتی ہوں آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کے ساتھ، تاکہ جلدی جلدی ہم لوگ 1K کا بھی ٹارگٹ کمپلیٹ کر لیں۔ گاڑی کو پارک لگایا۔ یہاں پہ پارکنگ ایسی نہیں ہوتی، میٹر میں آپ کو ڈالنے پڑتے ہیں پیسے، گھنٹوں کے حساب سے پارکنگ لی۔ ہم نے 5-6 گھنٹوں کی پارکنگ لے لی تھی، کیونکہ اس کے بعد ہم نے فیری بھی جانا تھا۔ فیری ہمیں لے کے جائے گی اسٹیٹن آئلینڈ۔ اسٹیٹن آئلینڈ جی نیو یارک کی وہ خوبصورت جگہ ہے جہاں سے ہم نے ٹرین یا بس لے کے جانا تھا منہیٹن ٹائم اسکوائر دکھانے۔ چلو جی فیری آ گئی، جو لوگ آئے وہ اترے، اور جو لوگ ریڈی تھے وہ اندر فیری کی طرف جا رہے تھے۔ نیو یارک میں یہ فیری بالکل فری ہے، 24 آور چلتی ہے، ایک آتی ہے ایک جاتی ہے، پھر آتی ہے جاتی، اسی لیے بہت آرام سے ہم نے انجوائے کیا۔ دن کے مناظر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے۔ بچے کہنے لگے ہمیں باہر بیٹھنا ہے، پھر ہم سب لوگ باہر بیٹھے، ہنسی مذاق کیا۔ یہاں فیری میں لوگ ایسے بیٹھے ہیں جیسے لاہور کی اورنج لائن میں بیٹھتے ہیں، لیکن مزہ الگ ہی ہے۔ ہر طرح کے لوگ یہاں پہ مزے سے سیلفیاں لے رہے تھے، پانی جہاز سب کچھ ہم نے دیکھا۔ اور گائز اسٹیچو آف لبرٹی بھی پانی میں ہی ہے، بیچ پانی میں اسٹیچو آف لبرٹی کھڑا، میں نے شاید دور سے کہیں کیپچر بھی کیا۔ یہ سامنے دیکھے جی منہیٹن کی اونچی عمارتیں، ہر بلڈنگ اپنی ہی کہانی سنا رہی ہے۔ کسی میں افسر ہیں، کسی میں فلیٹ ہیں، اور کسی میں بس خواب۔ انہی بلڈنگوں میں ایک امپائر اسٹیٹ بلڈنگ بھی ہے، جیسے 1931 میں بنایا گیا تھا، اور کبھی دنیا کی سب سے اونچی عمارت تھی وہ۔ چلے جی فیری ہماری پہنچ گئی اپنی ڈیسٹینیشن پہ۔ میں نے سوچا چلو آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ شپ کیسے لینڈ کرتا ہے۔ بہت ہی اچھے سے لینڈ ہوا، ہم لوگ اتر گئے، اور بس یہاں پہ میں نے باہر نکلنے سے پہلے بچوں کو تھوڑا ریفریش کیا، ان کو واش روم وغیرہ لے کے گئی، کیونکہ اس کے بعد ہماری آگے کی جرنی سٹارٹ ہو جانی ہے۔ چلے جی بچے سب ریفریش ہو گئے ایک بار، اور نکلے ہم لوگ اپنے اسٹیٹن آئلینڈ کی طرف۔ یہ سین میں نے نائٹ میں بھی لینا ہے، اور آگے آپ کو میں نائٹ میں بھی دکھاؤں گی اسٹیٹن آئلینڈ کی خوبصورتی۔ اس بار ہم نے سوچا ہم کسی ٹرین سے نہیں جائیں گے، ہم بس سے جائیں گے۔ بچے بھی کہنے لگے
میں نے جانا تھا ایک خوبصورت بلڈنگ، نیو یارک کی فیمس بلڈنگ لوئی وٹان دیکھنے، پر وہ پھر ہم لوگ لیٹ پہنچے اور اس وجہ سے وہ تھوڑی سی دور ہمیں پڑ گئی۔ ہم نے کہا کوئی نہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم سے ہی اگلے سمر ہم جائیں گے لوئی وٹان کی بلڈنگ دیکھنے۔ بس کا ویٹ کیا اور نکل پڑے اپنی جرنی کی طرف۔ نیو یارک کا شہر جسے لوگ خوابوں کی دنیا کہتے ہیں، یہاں تو جہاز بھی کبھی نہیں سوتے، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، بس رونق ہی رونق ہے۔ اتنی اونچی اونچی بلڈنگیں ہیں، انہی سے ان کی خوبصورتی ہے جو فیری سے بیٹھ کے میں نے کچھ سامنے دکھائی تھی۔ یہ وہی بلڈنگیں ہیں جہاں ہم اب اندر آ گئے ہیں۔ اتنا مزہ کیا ہم نے، دن میں اس کا ایک اپنی ہی خوبصورتی ہے اور رات میں اس کی ایک الگ سی خوبصورتی ہے۔ میں سمجھتی ہوں دونوں ٹائم میں اس کو دیکھنا چاہیے۔ دنیا آ رہی ہے جا رہی ہے، گاڑیوں کو گھومنے پھرنے کی بھی جگہ نہیں مل رہی۔ چلیں جی، اس کے بعد ہم نے نائٹ ویو بھی لے لیا۔ یہاں پہ ڈزنی کے کارٹون تھے، لیکن خیر ان سے ہم نے تصویریں نہیں لی، وہ بہت چارج کرتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں اسپائڈر مین اور سارے ڈزنی سے ریلیٹڈ جو بھی تھے، تو مجھے نام بھی نہیں آتے لیکن ہے، بہت مزہ کیا۔ یہ ہے جی ٹائم اسکوائر کا ایریا، جو لوگ کافی ٹائم سے جانتے ہیں ٹائم اسکوائر نئے سال کی گھڑی یہاں پہ ٹک ٹک کرتی ہے۔ لو جی بہت مزہ کیا، لیکن بس ہم یہاں گھومے پھرے، ہم نے سویٹ پینٹس کھائے، آلمنڈس کھائے۔ کھانا ہم لوگوں نے یہاں سے نہیں کھایا کیونکہ گھر کو واپس بھی جانا تھا۔ پھر سے ٹرین پہ بیٹھے اور پھر ہم نے فیری لی۔ ہارس تو میں نے سوچا آپ کو جاتے جاتے دکھا دیتی ہوں۔ یہاں پہ لوگوں نے اپنے ڈانس کا بھی سارا پروگرام رکھا ہوا تھا، اتنا شور تھا اتنا میوزک تھا، من تو بڑا تھا کہ میں آپ لوگوں کو اوریجنل آواز دکھاتی ہوں۔ بس جی اور کچھ نہ ملا تو ہم چلے گئے سامنے ڈزنی اسٹور۔ بس چھوٹے میاں جائیں اور چھوٹے میاں گئے اور آپ کو لگا یہ خالی ہاتھ آئیں گے؟ نہ، ان کی زندگی میں اللہ پاک نے خالی ہاتھ لکھا ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم نے ڈزنی شاپ کا ٹور کیا اور بس چھوٹے میاں نے اپنے لیے اپنے بھائی کے لیے یہاں سے بھالو لے لیا۔ چلے ہم چیک آؤٹ کیا اور ساتھ ہی ساتھ یہ دیکھیں، میں نے کہا اب آ ہی گئے ہیں تو پھر ہم تھوڑا ٹور بھی کرا دیتے اپنے ویورز کو۔ ہر طرح کے بچوں سے ریلیٹڈ چیزیں تھیں، بیگز، کپڑے، کارٹون، کی چین، بوٹلز، ٹفن باکس، اور بھی بہت کچھ تھا ورائٹی میں۔ لو جی، ہماری چھوٹی چھوٹی جو بیٹیاں میرے ولاگس دیکھتی ہیں نا، ان کو ڈزنی کا کیسل بھی دکھا دیا۔ یہ ہے جی پرنسس کا ہاؤس، یہاں پہ صرف لڑکیوں کا ہی کام ہے۔ میرا بیٹا چلا گیا، میں نے کہا چلو جی میں آپ کے ساتھ جا کے ولاگ بنا لیتی ہوں، پھر یہ آ گیا باہر، ماما میرا تو یہاں کو کام ہی نہیں ہے، یہ لڑکیوں کی چیزیں ہیں۔ خوبصورت سا کیسل انہوں نے بنایا۔ ایکچولی اوریجنل ڈزنی جو ہے فلوریڈا میں ہے، اور فلوریڈا میں بھی انہوں نے بہت خوبصورت کیسل بنایا ہوا ہے۔ بس جی پے کیا اور نیچے کی طرف گئے ہم لوگ، اور بس چلے جی اب ٹائم آ گیا ہمارا ٹرین اسٹیشن کا۔ یہاں پہ اس کو شاید سب بھی کہتے ہیں، جو منہیٹن سے آپ کو لے کے جاتی ہے کہ جس اسٹریٹ سے آپ کی اسٹیٹن آئلینڈ جو ہے فیری ہے وہ چلے گی، وہاں پہ ہمیں جا کے اتار دے گی۔ خیر یہ فری نہیں ہوتی، بچے فری ہیں لیکن بڑوں کے یہاں پہ چارج کیے جاتے ہیں۔ رات میں اس کی ایک اپنی خوبصورتی ہے، بہت پیارا مجھے لگا۔ اس کے بعد جی ہم لوگ اندر گئے، پھر سے بچوں کو میں نے فریش کرایا۔ میں نے کہا ابھی لگ جائیں گے یہاں پہ بھی، ہمیں آدھا ایک گھنٹہ تو لگ ہی جائے گا اپنی گاڑی تک پہنچتے۔ بس جی اس کے بعد ہم لوگ فیری میں بیٹھ گئے تھے۔ پانی کے اوپر کا بھی سین میں نے آپ کو دکھانا تھا، بچے اتنا تھک گئے تھے۔ نیو یارک کی روشنی کا منظر دیکھے، بس دل خوش کر دینے والا تھا۔ میں نے کیمرہ بار بار گھمایا کہیں یہ خوبصورت لمحہ رہ نہ جائے۔ بچوں نے پوچھا امی اگر فیری رک گئی تو کیا کریں گے؟ تو میں نے کہا اگر رک بھی گئی تو کم سے کم نیو یارک کا نائٹ ویو تو فری میں دیکھ لیں گے نا، اور دکھا بھی دیں گے آپ سب لوگوں کو۔ بس اس کے بعد ہم لوگ چلے گئے جیکسن ہائی سے ہم لوگوں نے کھانا کھایا کبابش کے نان کباب۔ تو دوستو یہ تھا آج کا نیو یارک کا دن۔ اگلی ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گی ہمارے ہوٹل ٹور اور ناشتہ۔ جڑے رہیے، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے اور بیل آئیکن ضرور دبائیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ سب لوگوں سے ملاقات ہوگی کل نئے ولاگ کے ساتھ، تب تک کے لیے جی اللہ حافظ۔